السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النسوۃ اللاتی یہدین المرأۃ الی زوجہا۔ یہ باب ہے ان عورتوں کا جو عورت کو اس کے شوہر کے طرف رخصت کرتی ہیں، عورت کو اس کے شوہر کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے کر جاتی تھیں اور اس کو وہاں رخصت کر کے آتی تھیں۔ ہمارے اس زمانے سے پہلے اگر 30-35 سال پہلے اگر جائیں تو یہ رواج، یہ رسم اس سے پہلے بھی ملتی ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ عورت کا نکاح پہلے ہو جاتا تھا اور کچھ سال کے بعد، کہیں 3 سال کے بعد، کہیں 5 سال کے بعد عورت کو اس کے شوہر کے یہاں رخصت کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں پر تو یہ بھی رواج ملتا ہے کہ شادی کی جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی باقاعدہ لوگ آتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے اور پھر بارات واپس چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے، تب بھی پورے بارات کی طرح ہی فنکشن کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ رسم آج کے زمانے میں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب شادیاں عام طور سے ایسے وقت میں ہوتی ہیں جب کہ لڑکی مجامعت کے لائق ہوتی ہے۔ اس لیے آج جس دن نکاح ہوتا ہے عام طور سے اسی دن رخصتی ہو جاتی ہے، اور دولہا کے یہاں سے کچھ عورتیں اس کے ساتھ آتی ہیں، دلہن کے ساتھ میں وہی عورتیں ساتھ میں چلی جاتی ہیں۔ اب دلہن کے گھر کی طرف کی عورتیں اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سسرال تک نہیں جاتی ہیں، بلکہ وہ عورتیں ہی اس کے ساتھ جاتی ہیں جو عورتیں دولہا کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ دلہن کے ساتھ میں عورتیں چاہے وہ سسرال کی طرف سے آئی ہوئی ہوں وہ جائیں، یا دلہن کے گھر کی طرف سے ہی کچھ عورتیں یا 1-2 لڑکیاں ہی جائیں، بہرحال عورتیں دلہن کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر یہ رواج ہے، بلکہ اب تو اکثر شہروں میں ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلہن کے ساتھ میں اس کے سسرال کے طرف کے آدمی، مرد لوگ اسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غیر مہذب طریقہ ہے۔ دلہن کے ساتھ اس عورتیں ہونا چاہیے یا اس کا شوہر۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدثنا الفضل بن یعقوب
قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا اسرائیل عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فضل ابن یعقوب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سابق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے۔ وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے، اور ہشام ابن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا زفت امرأۃ الی رجل من الانصار، وہ فرماتی ہیں کہ ایک انصار کے آدمی کی طرف ایک عورت کی رخصتی کی گئی، ایک عورت کی رخصتی ایک انصاری آدمی کی طرف کی گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ما کان معکم لہو، تمہارے ساتھ کوئی لہو تھا، کوئی سامان سرور اور خوشی کا کوئی ذریعہ تھا۔ فإن الانصار یعجبہم اللہو، کیونکہ انصار کو سرور پسند ہے۔ لہو سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ لہو و لعب جس میں وقت کی بربادی ہوتی ہے وہ جائز ہے، یہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پوچھا ہو، اور پوچھنے کا صرف احتمال ہے اس میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ اور اگر بظاہر حدیث پاک سے یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا فإن الانصار یعجبہم اللہو، کیونکہ انصار کو سرور اور لہو پسند ہے، تو ظاہری حدیث سے جو جواز سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث مخصوص ہے، اس سے ہر لہو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لہو مراد ہے جس لہو کی اور جس فرحت و سرور کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ دوسری بات، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی بالذی کنتی تقولین، جو لڑکیاں گا رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں، ان سے سرکار کو جب ان لڑکیوں نے دیکھا تھا تو وہ سرکار کی خوبیاں بیان کرنے لگیں، سرکار کے علم غیب کو بتانے لگیں۔ تو سرکار نے ان لڑکیوں سے فرمایا، قولی بالذی کنتی تقولین، تم وہی کہو جو تم کہہ رہی تھیں، یعنی اس وقت تمہارے لیے جو خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع سے جو تم دف بجا رہی ہو اور جو تم اپنے شہداء کی خوبیاں بیان کر رہی ہو وہی بیان کرو، اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں ہی بیان کرو۔ تو اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولیمہ یا رخصتی یا شادی کے وقت میں ایسا سرور اور ایسی خوشی منانا کہ جو شریعت سے متصادم نہ ہو، یہ جائز ہے۔ اگرچہ بعض ائمہ نے یہ بھی کہا کہ رخصتی یا شادی یا ولیمہ کے وقت میں لہو یہ جائز ہے، لیکن اس کو مطلقاً جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال
اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت لفظ زفت امراۃ الی رجل من الانصار سے ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ ایک عورت کو انصار کے ایک شخص کی طرف رخصت کیا گیا۔ اب یہاں پر مجہول ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی عورتوں نے رخصت کیا تھا۔ وہ در حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھیں۔ ان کا نکاح ایک انصاری صاحب سے کیا تو ان کی رخصتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ اگلا باب ہے باب الہدیۃ للعروس۔ وقال ابراہیم عن ابی عثمان واسمہ الجعد عن انس بن مالک قال مر بنا فی مسجد بنا رفاعۃ فسمعتہ۔ باب یہ ہے باب الہدیۃ للعروس۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ دلہن کے لیے یا دولہا کے لیے، عروس کا معنی دولہا اور دلہن دونوں ہوتا ہے، دولہا اور دلہن کے لیے تحفہ پیش کرنا۔ یہاں پر تحفہ پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دلہن جب دولہا کے گھر رخصت ہو کر آ گئی تو زفاف کی صبح میں دولہا کے گھر پر دولہا کے لیے خوشی کے طور پر تحفہ بھیجنا یہ جائز ہے۔ اسی کے جواز کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی ایک روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث جو روایت ذکر کی ہے امام بخاری نے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب جو کہ امہات المومنین سے ہیں، ان سے جب نکاح کیا، زفاف فرمایا، تو اس کی صبح میں حضرت ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر چند چیزیں بھیجیں۔ ایک کھجوریں بھیجیں، گھی بھیجا اور پنیر بھیجا، جس کے مجموعہ بنا کر جو ایک اکٹھا پیکٹ بن گیا جس کو حیثہ کہا، تو پوری ایک ہانڈی میں رکھ کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بھیجا۔ جب حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا یا دلہن کے لیے صبح زفاف ہدیہ یا تحفہ بھیجنا یہ جائز ہے۔ انکار تو کرنا دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجموع کو جو کہ انہوں نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس پر دعائے برکت فرمائی، اور حضرت انس سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دے دو کہ وہ ولیمے کی دعوت قبول کریں اور کھائیں۔ تو لوگ آتے گئے، کھاتے گئے۔ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس ولیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوتی تھے، جن لوگوں نے کھانا کھایا تھا، وہ تقریباً 1000 یا اس سے زائد تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جس
تحفے کو لے کر گئے، اس پر سرکار نے دعائے برکت فرمائی، اور ایسی برکت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے زائد لوگ کھانے والے کھا کر فارغ ہو گئے، لیکن وہ چند تھوڑا سا کھانا جو حضرت انس لے کر گئے تھے، کھجورے، گھی اور پنیر، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ولیمہ کر دیا۔ پہلے حدیث پاک روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور بات بیان کرتے ہیں۔ اب 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ محدثین نے فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ورنہ تو ایک ہانڈی میں رکھ کر چند تھوڑا سا سامان حضرت ام سلیم نے بھیجا، جو زیادہ سے زیادہ 2 4 6 10 لوگوں کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن سرکار کا یہ معجزہ تھا کہ 1000 لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، سبھی لوگ شکم سیر ہوئے، اور اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوا۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی بات اس حدیث پاک سے متعلق اور کرتے ہیں۔ باب الہدیۃ للعروس، دولہا کے لیے تحفہ بھیجنے کا بیان۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں ابی عثمان سے جن کا نام جعد ہے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال انس ابن مالک نے کہا مرہ، بلکہ ابی عثمان نے کہا کہ مرہ بنا فی مسجد بنا رفاعہ، ہم حضرت انس ابن مالک ہمارے ساتھ ایک ایسی مسجد میں ان کا ہمارے ساتھ گزر ہوا، بنا رفاعتہ، کہ جو رفاعہ اور خوشحالی کے طور پر مسجد بصرہ میں بنائی تھی۔ فسمعتہ یقول، تو میں نے حضرت انس ابن مالک کو کہتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بجنبات ام سلیم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گوشے سے یا کنارے سے یا آس پاس سے گزرتے تھے، دخل علیہا، تو حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے جاتے تھے، فسلم علیہا، تو حضرت ام سلیم سے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ ثم قال، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت انس نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ فقالت لی، یا حضرت زینب سے زفاف کیا، فقالت لی ام سلیم، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھ سے ام سلیم نے کہا، لو اہدینا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجیں۔ فقلت لہا، تو میں نے ام سلیم سے کہا، افعلی، ایسا کر لو، یعنی تحفہ بھیج دو۔ فعمدت الی تمر وسمن وعقط، تو حضرت ام سلیم نے کھجور، گھی اور پنیر کا قصد کیا، یعنی ان تمام کو اکٹھا کیا۔ فاتخذت حیثۃ فی برمۃ، تو ان تمام کو ایک ہانڈی میں جمع کر دیا، اور اسی مجموع کا نام حیثہ رکھا، یہ حیثہ اسی مجموع کا نام ہے۔ فارسلت بہا معی الیہ، تو اس ہانڈی کو حضرت ام سلیم نے میرے ساتھ نبی کریم کی طرف بھیج دیا۔ فانطلقت بہا الیہ، تو میں اس ہانڈی کو یا اس حیثہ کو، اس مجموع کو، ان تینوں چیزوں کے مجموعہ کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں گیا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ضعھا، اس کو رکھ دو۔ ثم امرنی، پھر سرکار نے مجھے حکم دیا، فقال، تو فرمایا، ادع لی رجالا، میرے لیے لوگوں کو بلاؤ، یعنی لوگوں کو میری طرف سے دعوت دو۔ سماہم، اور سرکار نے ان لوگوں کے نام بیان کر دیے۔ ودع لی من لقیتا،
ایسے ہی سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جن سے بھی تم ملو ان کو تم دعوت دے دو۔ قالا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی دعوت کا کسی کو وکیل بنائے تو اپنے لوگ جتنے لوگوں کو بلانا ہے ان کے نام تو بیان کرے ہی ساتھ یہ بھی بہتر ہے کہ جس کو وکیل بنایا ہے اس سے یہ بھی کہہ دے کہ تمہاری آشنائی کے جو لوگ ہوں ان کو بھی دعوت دینا۔ ورنہ تو اگر کوئی کسی کا وکیل بن کے اس کے لوگوں کو دعوت دے اور اس کے اپنے لوگ اگر اس سے ملیں اور اس کو دعوت نہ دے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی دل شکنی ہو اور ان لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تمہیں ملیں ان سے انہیں تم دعوت دے دینا۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں ففعلت الذی امرنی، تو میں نے ویسا ہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ فرجعت فاذا البیت غاص باہلی، تو میں لوٹا دعوت دے کر تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کے گھر والوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدیہ علی تلک الحیصہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں دستے مبارک اس حیصہ یعنی انہی تین چیزوں کے مجموعہ پر اپنے دستے مبارک رکھے۔ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو چاہا وہ آپ نے تکلم بھی فرمائے یعنی دعائے برکت کی۔ ثم جعل يدعو عشرة عشرة، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو 10 کر کے بلاتے رہے، یا اکلون منہ، کہ اسی کھانے سے جس کو حیصہ کہا تھا اسی کھانے سے وہ لوگ کھاتے رہے۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور سرکار ان سے فرماتے تھے اذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کرو یعنی بسم اللہ پڑھتے رہو اور کھاتے رہو۔ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيهِ، اور ہر شخص اسی سے کھائے کہ جو اس کے پاس ہو، یعنی اپنی طرف ہی سے کھائے، دوسری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے۔ قال حتی تصدعوا، حضرت انس نے فرمایا یہاں تک کہ سارے کے تصدعوا کلہم عنہا، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ اس حیصہ سے کھانا کھا کر شکم سیر ہو کر متفرق ہو گئے، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، چلے گئے سب لوگ۔ فخرج منہم من خرج، تو ان میں سے جو لوگ نکل گئے، یعنی زیادہ تر لوگ تو چلے ہی گئے۔ وبقی نفر یتحدثون، اور ایک جماعت باتیں کرتی رہ گئی، یعنی 3 لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ جو وہاں پر کھانا کھا کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ قال، تو حضرت انس فرماتے ہیں وجعلت اغتم، ان لوگوں کے بیٹھنے سے مجھے اضطراب اور پریشانی ہوئی، یعنی حضرت انس یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ بیٹھیں یہاں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نکاح ہوا ہے اور نئی دلہن آپ کے گھر پر ہے، تو لوگ یہاں پر نہ بیٹھیں، یہی بہتر ہے۔ بیٹھنا ان کے لیے باعث غم بنا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل سے نہیں مل پا رہے ہیں حیا کی وجہ سے، اس لیے انہیں تھوڑی بے چینی ہوئی۔ فرماتے وجعلت اغتم، مجھے بے چینی ہوئی۔ ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو الحجرات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے کمروں کی طرف نکلے۔ وخرجت فی اثری، اور سرکار کے نقش قدم پر میں بھی نکلا، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا انہم قد ذہبوا، یا رسول اللہ لوگ تو چلے گئے۔ فرجع، تو سرکار لوٹ کر آئے۔ فدخل البیت، تو پھر گھر میں داخل ہوئے سرکار۔ وارخ الستر، اور پردہ سرکار نے ڈال دیا۔ وإلی لفی الحجرہ، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ میں چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک نسخے میں یہ ہے انہو لفی الحجرہ، یہاں تک کہ سرکار حجرے میں ہو گئے۔ اور میں حجرے، ظاہر بات ہے کہ سرکار حجرے میں چلے گئے، پردہ ڈال لیا، پردہ حضرت انس سے ہی ڈالا۔
وہو یقول، اور حجرے میں جانے کے بعد سرکار فرما رہے تھے یا ایھا الذین، یعنی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سرکار پڑھ رہے تھے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے، الی طعام، کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، اور ان کے برتنوں کو مت دیکھو، یعنی کھانے کے وقت میں صرف کھانا کھاؤ، برتن کو مت دیکھو۔ اب یہ پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی طرف پورا اشارہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں دعائے برکت فرما دی تھی۔ اب لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ کھانا تو کھائیں لیکن برتن کو نہ دیکھیں۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے تو دعوت کھانے کے لیے جاؤ، داخل ہو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ، یعنی وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ حکم ہوا، یہ اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چند لوگ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے، تو وہاں پر ان لوگوں کو یہ درس دیا گیا، مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ ایسی جگہ پر زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کی نئی شادی ہو تو دولہا اور دلہن جب اپنے کمروں میں ہوں تو وہاں آس پاس نہ بیٹھا جائے، اور ان کے فعل تزوج میں دخل نہ دیا جائے، اور حیا کی جائے۔ حیا سے یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جس سے دولہا اور دلہن کو کوئی قلق اور پریشانی محسوس ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو جب تم کھانا کھا چکو تو تم پھر پھیل جاؤ، یعنی وہاں سے چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور آپس میں بیٹھ کر گپ شپ مت کرتے رہو، یعنی باتیں مت کرتے رہو، آپس میں باتوں میں مصروف نہ ہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ بات تو تمہارے یہ اکٹھا ہو کر باتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، کہ پھر نبی تم سے حیا کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں نہیں جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ درس دے دیا گیا۔ قال ابو عثمان، حضرت ابو عثمان نے کہا، جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے، قال انس، انہوں نے کہا کہ حضرت انس نے فرمایا، انہ خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت فرمائی۔ اب میں اس روایت کے پڑھنے کے بعد ایک بات اور ذکر کر دوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ روٹی سے کیا اور گوشت سے کیا، جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ ایک بکری کے ذریعے سے کیا۔ تو روایتیں الگ الگ ہو گئیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ پنیر، کھجور اور گھی سے سرکار نے ولیمہ فرمایا، جبکہ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ بکری سے اور کھانے روٹی اور گوشت سے کیا۔ تو حضرت ایاز علیہ رحمت و رضوان نے یہ استشکال یہاں پر پیش کیا، لیکن ہمارے کچھ ائمہ کرام نے دونوں ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ بیان فرمائی کہ وہ روایت بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور یہ روایت بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی ہو اور بکری یا روٹی اور گوشت سے اپنا حضرت زینب کا ولیمہ کیا، اور پہلے لوگوں کو وہی سب کھلایا۔ پھر حضرت ام سلیم نے جب یہ تحفہ بھیجا تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعائے برکت کر کے لوگوں کو بلایا، اور بعد میں لوگوں کو جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کو یہ کھلایا۔
یا یہ ہے کہ ابتدا میں سرکار نے وہ کیا اور بعد میں سرکار نے یہ بھی کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کھانا کھا کر شکم سیر ہو گئے؟ تو تطبیق کی صورت ہمارے ائمہ نے یہ ذکر کی اور فرمایا کہ دونوں طرح کی روایتوں میں کوئی تعارض اور کوئی تناقض نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 10 سال کی تھی تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور ان کی خالہ یا جو بھی عورتیں ان کی ماں کے درجے میں لگتی ہیں، وہ سب کے سب حضرت انس کو یہی حکم دیتی تھیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 10 سال کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات بھی سب جانتے تھے جو معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر کے ہوتے تھے، ایسے معاملات بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر حجاب کا معاملہ بھی ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار نے پردہ فرما لیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت حجاب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ آیت حجاب نازل ہوئی، مجھے سب سے پہلے اس کا علم مجھی کو تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر سے سرکار کی خدمت میں تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال کی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت انس پورے 10 سال اپنی زندگی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار چکے ہیں۔ وہی فرمایا انہو خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ باب استعارت الثياب للعروس وغیرہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ دلہن کے لیے کپڑوں کو ادھار لینا اور کپڑوں کے علاوہ دیگر چیزوں کو مثلا زیور وغیرہ کو ادھار لینا۔ کیا دلہن کے لیے زیور یا کپڑوں کو ادھار لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ باب باندھا۔ روایت جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کی بہن تھیں، ان سے حضرت عائشہ نے ایک ہار ادھار لیا تھا، اور ادھار لینے کے بعد وہ ہار گم بھی گیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلہن کے لیے یا دلہن کو کسی سے اپنے لیے زیور یا کپڑے ادھار لینا درست ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ قابل توجہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر کا جو ہار لیا تھا، اس وقت حضرت عائشہ کوئی نئی دلہن نہیں تھی۔ دوسری بات، ادھار ہار لیا تھا، اور امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں اس بات پر، کپڑا ادھار لینا، استعارت ثياب پر استدلال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں محل غور، ایک تو یہ کہ کپڑے کو ادھار لینے کا باب باندھا، دوسرا یہ للعروس یعنی نئی دلہن کے لیے کپڑے کو ادھار لینے کا باب باندھا۔ اور روایت جو ذکر کی ہے وہ ایسی روایت ہے جس میں نہ کپڑا ادھار لیا گیا ہے بلکہ ہار ادھار لیا گیا تھا۔ دوسری یہ بات کہ اس میں حضرت عائشہ کوئی نئی دلہن نہیں تھی،
کہ جس سے استدلال اس بات پر کیا جائے کہ دلہن کے لیے ادھار لینا یہ جائز ہے۔ یہ دو اشکال ہو سکتے ہیں، لیکن میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ اس وقت نئی دلہن نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ نے ہار ادھار لیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک عام عورت کو عام ایام میں کہ زیور وغیرہ یا ادھار لینا یہ جب جائز ہے، تو دلہن کو تو سنورنے کی مزید ضرورت ہوتی ہے، اس کو تو آرائش کرنے کی مزید ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو، اچھی لگے۔ تو اب نئی دلہن کے لیے تو بدرجہ اتم یہ بات جائز ہوگی۔ اس لیے امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نئی دلہن کے لیے یہ بات نئی دلہن کے لیے استدلال کیا، اور یہ استدلال اسی طور پر صحیح ہوگا کہ جب حضرت عائشہ جو نئی دلہن نہیں تھی انہوں نے ادھار لیا تو نئی دلہن کے لیے بدرجہ اتم یہ بہتر ہوگا، اولا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ نے تو ہار ادھار لیا تھا، اور حضرت امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کپڑوں پر بھی کہ کپڑے ادھار لینا بھی جائز ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہار یا کوئی بھی زیور ہو وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو جب ایک قیمتی چیز کو ادھار لینا جائز ہے تو اس کے بمقابل کپڑے تو اتنے قیمتی نہیں ہوتے ہیں، تو کپڑوں کو ادھار لینا بدرجہ اتم ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زیورات جو پہنے جاتے ہیں وہ آرائش کا سبب تو بنتے ہیں، لیکن اگر کوئی صرف زیور پہن لے اور کپڑے نہ ہوں، اس کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں زیبائش جیسی ایک شوہر کے لیے ایک عورت کو کرنا چاہیے وہ زیبائش حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی نے زیور نہیں پہنے اور اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہاں پر عورت مزید مطلب اور اچھی لگے گی، زیبائش میں چار چاند ہوں گے اگر کپڑے اچھے ہوں گے۔ اس لیے اس سے استدلال امام بخاری نے اس بات پر کیا کہ جو زیبائش میں زیادہ دخیل نہیں ہے یعنی زیورات، تو جب ان کا ادھار لینا جائز ہے تو پھر کپڑے جو کہ زیبائش میں اور ستر میں دونوں میں دخیل ہیں تو ان کا ادھار لینا بدرجہ اتم اولا ہوگا اور بدرجہ اتم ثابت ہوگا۔ اس طور سے استدلال ہے۔ باب استعارت ثیاب للعروس، یہ باب ہے نئی دلہن کے لیے کپڑوں کا ادھار لینا وغیرہ، اور کپڑوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا ادھار لینا۔ حدثنی عبید بن اسماعیل، مجھ سے حدیث بیان کی عبید بن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ حضرت عائشہ سے، کیا انہا استعارت من اسماء قلادتن، کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار ادھار لیا، اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کی بہن ہے۔ فحلقت، تو وہ ہار ضائع ہو گیا۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا من اصحابی، اپنے صحابہ سے، فی طلبہا، اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ فادرکتہم الصلاۃ، تو ان لوگوں کو نماز کا وقت آ گیا۔ فصلوا بغیر وضوء، تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی کیونکہ پانی میسر نہیں تھا۔ فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، شکوا ذالک الیہ، تو سرکار سے اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی تھا نہیں جس کی وجہ سے ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ فنزلت آیت التیمم، تو اس پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ فقال اسید بن حضیر، تو اسید ابن حضیر جو کہ تلاش کرنے والوں میں سے ایک تھے، انہوں نے کہا جزاک اللہ خیرا، اے عائشہ اللہ تمہیں بھلائی کی جزا دے۔ فواللہ ما نزل بکی امر، کیونکہ خدا کی قسم تم پر کوئی
امر نازل نہیں ہوا، کوئی معاملہ نازل نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا قط و کبھی، الا جعل لکی منہ مخرجا، مگر یہ کہ تمہارے لیے اس حادثے سے کوئی نہ کوئی راہ اللہ نے نکال دی۔ وجعل للمسلمین فیہ برکہ، اور اس واقعہ کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے برکت رکھ دی۔ یعنی یہ بھی ایک برکت کی بات ہے کہ تمہارا ہار کیا گما، یہ جو حادثہ کیا ہوا کہ اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ نکال دیا تیمم کا، اور وہ مسلمانوں کے لیے برکت ثابت ہوا۔ لہذا ہار کا گمنا بھی ایک مصلحت سے خالی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہار گما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو علم غیب کی اس سے نفی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں اس لیے نہیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ یہاں پر بھی سرکار نے ہار کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ سرکار کو یہ معلوم تھا کہ لوگ جب بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ضرور اس ایسے معاملات کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تو کسی مصلحت کے تحت سرکار نے اگر نہیں بتایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ سرکار کو غیب نہیں تھا۔